بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان ایک طویل عرصے سے معاشی بحران کا شکار ہے۔ بیرونی قرضوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن معیشت کی حالت سنبھل نہیں رہی۔ دوسری طرف ملک میں جاری سیاسی بحران ایک گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اس سیاسی اور معاشی بحران کے حل کے لیے نہ تو کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی قابل عمل حل نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی سیاسی اتفاق رائے اور مساق معیشت کی طرف بڑھنے کی بجائے نئے آرمی چیف کی تقرری میں ایسے الجھے رہے جیسے پاکستان کے تمام جملہ مسائل کا حل محض ایک تقرری ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات و واقعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک اہم عہدے کی تقرری ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اتنا کنٹروورشل معاملہ کیوں بنا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ایسا ہے کہ اگرچہ تو یہ ایک آرمی چیف کسی ملک کا بھی ہو ایک انتہائی اہم عہدہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذرا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنی اہمیت اس عہدے کو دی جاتی ہے شاید ہی کسی اور عہدے کو دی جاتی ہو۔ لیکن اس دفعہ تو معاملہ یوں بن گیا نا کہ تقریباً ایک ماہ سے ہر قسم کے ٹاک شوز اور اسی پر ایک ہی مسئلے پر ہو رہا ہے، اور ایک اضطراب ہے عوامی سطح پر بھی، اور ہر جگہ پر ایک اضطراب کی کیفیت ہے کون آرمی چیف بن رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے تمام بنیادی مسائل جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور صرف تقرری جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے کہ یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، اگرچہ میرا اس معاملے میں نالج بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنا طاقتور پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے شاید دنیا میں اتنا طاقتور کوئی اور آرمی چیف کسی اور ملک کا شاید ہی ہوتا ہو۔ اس کی وجہ ہے ایک وجہ تو بڑی ایک سادی سی ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے ازلی اور ایک پیدائشی دشمن ہے انڈیا۔ پھر ادھر افغانستان سے بھی ہماری تقریباً 1-2 سال سے بہتر حالات ہوئے ہیں نا، وغیرہ ہمیشہ اس سے بھی یہ حالت ہے۔ تو یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اس کی وجہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پاکستان کا طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے آرمی چیف جو ہوتا ہے۔ یہ صرف آرمی کی بات نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ ایک انسان کی جبلت کا حصہ ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت اختیار ہو، میں ایسی جگہ پہ لگ جاؤں جہاں میں آل ان آل ہوں اور جہاں مجھے کوئی نو کرنے والا نہ ہو۔ یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے بچے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا صاف صاف بات ہے کہ آرمی چیف کا تقرر تو وزیر اعظم صدر کی منظوری سے کرتا ہے، وزیر اعظم نشاندہی کرتا ہے اور صدر اسی کی اپروول دیتا ہے۔ صدر قانونی طور پر آئینی طور پر پابند ہے اسی بندے کو کرنے کے لیے جس کی ریکمنڈیشن جو ہو وزیر اعظم نے بھیجی ہو۔ لیکن جو ہی کوئی آرمی چیف بنتا ہے، میں اب آپ کو تاریخ کے بعد بتا رہا ہوں، جو ہی کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ چھری جو اس کی بغل میں ہے نا، وہ ہمارا چیف ایگزیکٹو اس کے نیچے آ گیا۔ یہ میں آپ کو پاکستان کی تاریخ اور گراؤنڈ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یا مارشاء اللہ لگ جاتے ہیں، پھر اگر کوئی بات نہ مانے مرضی کے نام، ہمارے ہاں 4 مارشاء اللہ لگ چکے ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، تو یا پھر مارشاء اللہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ مارشاء اللہ نہ بھی ہو تو ایک تاثر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بھی بڑے مہمان، معزز مہمان پاکستان میں آتے ہیں، وہ کتنے بھی سیاسی ہوں، وہ یقیناً ملتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں، صدر سے ملتے ہیں، لیکن آرمی چیف سے ضرور ملتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ بھی ایک معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے نا خارجی تعلقات کے حوالے سے اس میں بھی آرمی چیف کا بڑا رول ہوتا ہے۔ موجودہ آرمی چیف جو ہیں جو چند دنوں میں ریٹائر ہو جائیں گے، انہوں نے کئی دورے کیے کئی ملکوں کے اور تعلقات کو بہتر کیا وغیرہ، جو بگڑے تھے یا بگڑ گئے تھے کسی وجہ۔ اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ آئی ایم ایف نے کہ جب تک آرمی چیف نے نہیں کہا اس وقت تک وہاں ہاں نہیں ہوئی
کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا. یہ پوزیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں آرمی چیف کی، ویسے نہیں ہونی چاہیے. لیکن لہذا کیونکہ یہ پوزیشن ہے، اور اس وقت کیونکہ ملک کے عام سیاسی حالات میں بھی بڑی ابتری ہے. ایک طرف تحریک انصاف کے عمران خان کھڑے ہوئے ہیں، سیاسی طوفان پیدا کیا ہوا انہوں نے، سیاسی لہر پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے وقت کی حکومت کے خلاف. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ہے ایک اتحادی حکومت، اور وہ لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں اگر حکومت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تو یہ اتنا ہی مسئلہ ہوتا جتنا اس سے پہلے چند دنوں کے لیے ہوتا تھا جب اس سے پہلے آرمی چیف مقرر ہوئے ہیں. حکومت کی کمزوری کی وجہ سے، حکومت کے فیصلہ نہ کرنے کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے، ایک فیصلہ کن انداز نہ لینے سے اس نے طول کھینچا ہے اس بات نے. وگرنہ اگر وہ فیصلہ ہوتا، وزیر اعظم کا اختیار تھا، وہ صرف سمری منگواتے. جو خط اتنا لیٹ لکھا گیا ہے وہ خط پہلے وزارت دفاع کو لکھا جاتا اور منگوا کر فوری. آپ کو پتہ ہے آصف جنجوعہ کی جو تعیناتی وہ تقریباً 2.5 سے 3 مہینہ پہلے ہو گئی تھی. اور اب یہ پوزیشن یہ ہے کہ سمجھ لیجیے نا کہ جب ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو تازہ یہ اسمبلی جو ہے وہ وزارت دفاع نے بھیجی ہے وزیر اعظم کو. ابھی وزیر اعظم نے اس کو دیکھنا ہے، اس میں سلیکٹ کرنا ہے، اس میں سے اور پھر بھیجنا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کو فائنل اپروول کے لیے. مطلب صدر آئینی ہے لیکن اس کی اپروول تو ضروری ہوتی ہے نا. اس نے اپروول بھی اسی کی دینی ہوتی ہے جس کا وزیر اعظم، لیکن ایک رسمی کارروائی ہے جو کرنی پڑتی ہے. 28 تاریخ کو موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یعنی چند دن پہلے. اب فرض کیجئے اگر صدر جس کا اختیار ہے کہ وہ 10 دن تک اس ریکمنڈیشن کو روک سکتا ہے تو 10 دن اور ہمارے پڑ جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو 10 دن ہمارے اور یہ اضطراب بڑھ جائے گا. ویسے توقع نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ مزید اضطراب بڑھے. زیادہ وجہ یہی ہے کہ حکومت کوئی زوردار انداز سے فیصلہ لینے میں پوزیشن نہیں تھی اور نہ اس نے فیصلہ لیا ہے، یہی وجہ بنی. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے چند اوپر والے جرنیل جو ہیں 5 یا 6 جن 6 کے نام آئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ جائے گا، وزیر اعظم بھیجے گا پریزیڈنٹ ہاؤس کو اور وہ ہے اس لیے کر لے گا. البتہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات بنے ہیں پیچھے 5-7 مہینے سے، جو حالات بنے ہیں، اب شاید ایک تبدیلی آ جائے. اب آرمی چیف اتنا طاقتور نہیں ہوگا جتنا وہ ماضی میں رہا ہے. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، درست بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کوئی چیف ایگزیکٹو ہو، کوئی عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنے سٹرونگ آدمی کے سامنے جو ہے برملا اپنی بات منوا سکے. اب توقع ہے کہ نیا آرمی چیف شاید جو کچھ ہوا ہے پچھلے چند ماہ میں، شاید ایسا آرمی چیف آ جائے جسے جو کنسیڈر کرے چیف ایگزیکٹو کو. ایوب بیگ صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو ہے حکومت نے ڈیلے کیا ہے، اور یہ سارا جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے یہ حکومت کا صحیح فیصلہ، بر وقت فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جی ایچ کیو نے جو سمری وزارت دفاع کو بھجوائی ہے وہ جب حکومت کے پاس پہنچی ہے تو حکومت کا ٹائم تو اب شروع ہوا ہے نا ڈیسیژن لینے کا. پرائم منسٹر صاحب کا ٹائم تو اب شروع ہوا ہے، 24 گھنٹے یا 28 گھنٹے. تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب ان کے پاس سمری آئے گی، جب سمری ہی نہیں آئی جی ایچ کیو سے تو اس وقت تک جو ہے وہ حکومت کو یہ کہنا کہ حکومت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، پہلے کیوں نہیں ہوا، تو یہ کہنا کچھ جسٹیفائڈ ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کسی سمری کا محتاج نہیں ہوتا. روٹین تو یہی ہے نا جی، روٹین یہ ہے نا کہ ریکمنڈیشن آتی ہے جی ایچ کیو کی طرف سے. اگر حکومت مضبوط ہوتی، حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے، بالکل انتظار نہ کرتے کسی سمری کا اور وہ کسی کی تعیناتی کر دیتے. کسی کی سمری بھی اتنی لیٹ نہیں ہوئی جتنے وہ اس سے. کیوں پہلے خط نہیں لکھا؟ آج سے 15 دن پہلے یا مہینہ پہلے کیوں خط نہیں لکھا؟ پہلے خط لکھنا چاہیے تھا، اور پہلے خط لکھ کر کہہ دینا چاہیے تھا کہ اتنی دیر کے اندر سمری پہنچ جائے، اور اگر سمری نہ پہنچتی تو تعیناتی کر دیتے. یہ تھا ایک طاقتور صحیح حکومت کا فیصلہ. لیکن انہوں نے چند دن ہوئے خط لکھا ہے اور اس خط کے بعد یہ سمری آئی. بیگ صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے طاقتور عہدہ تو وہ ہوتا ہے جس کی تقرری کرنی ہے، تو اب پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، ایٹ ہز اون وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے سمری کے بغیر. تو یہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ میں بتا دیتے ہیں. یہ بھی بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. آرمی چیف کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ آرمی چیف 3 سال کے ہے نا جی،
تو وہ ٹینیور اس کا 2 سال 10 یا 2 سال 11 میں برا طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے اور آخری مہینے میں وہ کمزور ترین آدمی ہوتا ہے. میری بات یہ یاد رکھیے, آرمی چیف کی آخری مہینے میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی, آخری 15 دن میں کر لیجئے وہ سب طاقت ختم ہو جاتی ہے. میں اس معاملے میں یہاں تک کہ اب دیکھیے نا, کون نکال سکتا تھا آرمی چیف کے اثاثہ جات کی فہرست, کیونکہ وہ جا رہا ہے اور کیونکہ اس کے آخری دن ہے تو جو چاہے آپ چاہے جو مرضی اس وقت لے لیں, کوئی جواب نہیں دے گا, آپ کو بھی کوئی جواب نہیں دے گا. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا آخری 15-20 دن مہینے میں. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت میں ذرا سی بھی جان ہوتی تو وہ کہتے فوری بہتر پر بھیجا جائے اور منظور کرتے, اور آرمی چیف انکار نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ آخری دنوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے 26 نومبر کی جو ہے وہ کال دے دی ہے پنڈی پہنچنے کے لیے. اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈیڈ کہ یہ لانگ مارچ ہے, دھرنا ہے, جلسہ ہے, کیا ہے, یہ تو ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی اس سارے ایونٹ سے, اس سارے سیاسی جو بھی ان کا وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب, پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو 26 نومبر کو کال دی ہے کہ تمام جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان جی, اور ان کا خطاب تو عوام الناس سے بھی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ہیں اور ساری عوام بھی میرے ساتھ ہی ہے, وہ اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کم از کم پریزیوم ضرور کر لیتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہوں وہاں پہ پنڈی میں. تو اس میں دیکھیے ایک تو بات جو کلوز کیبنٹ عمران خان صاحب کے بہت قریب کے جو لوگ ہیں, سیاسی لوگ بھی, وہ یہ چیز برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی پلیز ہز کارڈز ویری کلوز ٹو ہز ویسٹ. اور خاص طور پہ اب تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے کچھ معاملات لیکس کے بھی آئے تھے, اور لیکس میں گفتگو حقیقی تھی, جو بھی گفتگو کی جا رہی تھی, جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ تو ڈینائی نہیں کیا نہیں جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ پھر احتیاط کا تقاضا شاید ان کے نزدیک یہ اہم ہے اپنی جگہ پہ, اور ساتھ یہ کہ پھر جو ان کے اوپر پچھلا ابھی جو لانگ مارچ چل رہا تھا تو وزیر آباد کے اندر حملہ بھی ہوا, تو اس کی وجہ سے بھی شاید وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. لیکن اس میں ایک چیز انتہائی اہم ہے. دیکھیے, چاہے پی ٹی آئی ہو, اس وقت جو حکومت میں جماعتیں ہیں, یہ بھی ایک وقت تھا جب لانگ مارچز کر رہی تھیں یا احتجاج کر رہی تھیں, انہوں نے دھرنے بھی دیے, ٹرین مارچز بھی کی, مہنگائی کے خلاف بھی مارچ کیے. جے یو آئی ایف نے بلکہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا دیا, یوں سمجھ لیں. یہ تمام جو ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں کہا جا سکتا تھا یہ کم از کم قومی دھارے کی جماعتیں ضرور ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. میں یہ کہتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جو قومی دھارے کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کو ہمیشہ ایٹ دا فور رکھتی ہیں, اور رکھنا چاہیے ان کو. دیکھیے, جو عام طور پہ سیاست ہمارے سامنے آتی ہے یا تو وہ ہوتی ہے کہ جو نظام بدلنے کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہو, جس طرح تنظیم اسلامی بات کرتی ہے, قامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے ایک سیاست ہے, ایک اپنا طریقہ کار ہے. وہ انتخابات میں بھی اسی لیے حصہ نہیں لیتے, ہم نظری سیاست کے قائل ہیں, اس پہ چل رہے ہیں. اور پھر انقلابی سیاست کے اندر جب کیپیسٹی اتنی ہو اور جب وقت رائپ ہو تو پھر جا کے آپ عملی اقدام کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ نظری سیاست اور لوگوں کے اندر رسائی اپنی زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور اپنا پیغام ہیمر کرنے کی اور اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو انتخابی سیاست سے متعلقہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, دنیا بھر میں یہی چل رہا ہے, پاکستان میں بھی یہ ہے, ان سب میں اگر تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے چلا جائے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں عوامی رابطے کی اپنی جگہ اہمیت بہت زیادہ ہے. اور عوامی رابطے کی جب بات کی جاتی ہے تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, جس طرح اس وقت تحریک انصاف, اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ اپریل سے سمجھ لیں لے کر اب تک ان کا بیانیہ, آلدو بیانیہ عمران خان صاحب نے اپنی کنوینئنس کے مطابق بدلا بھی بہت ہے. جس وقت ان کے لیے ایک چیز کنوینئنٹ وہ ایک بات کہتے ہیں, جس وقت دوسری چیز کنوینئنٹ ہے وہ دوسری بات کہتے ہیں. انسسٹ وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ کسی بھی اچھے سیاستدان کی طرح کہ میری دونوں باتوں کو حق سمجھا جائے اور میں دونوں باتیں ان گڈ فیتھ کہہ رہا تھا. آخری بیان تو ان کا یہ آیا نا کہ اگر مجھے اقتدار ملا تو میں امریکہ سے اچھے تعلقات رکھوں گا. یقیناً کوئی بھی سیاستدان ہمیشہ مختلف اسٹریٹجیز کو لے کے چلتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں انتخابی سیاست کے اندر. انتخابی سیاست میں مسلم لیگ نون بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, جے یو آئی ایف بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے. یہ تمام جماعتیں اور ان کے لیڈران یہ
اپنے مختلف اسٹریٹجیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا نا شروع میں لانگ مارچز سب کرتے رہے ہیں, اسی طرح عمران خان صاحب بھی ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں, انہوں نے نام اس کو دیا ہوا حقیقی آزادی مارچ, یہ درست ہے. لیکن بہرحال ان کا جو عوامی رابطہ کی مہم ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیونکہ بہرحال انتخابات آیا چاہتے ہیں, اب نہیں 3 ماہ بعد نہیں تو 6 ماہ بعد, یعنی کہ اگلے سال کے دوران کسی نہ کسی وقت انتخابات ہوں گے. اس کے لیے عوامی رابطے کی مہم انتہائی اہم ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر رہنے سے, عوام کے اندر ہونے سے, عوام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے میری پاپولیرٹی بڑھے گی, پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور الیکشن میں زیادہ کامیابی کے چانسز ہیں. سر یہ بھی تو ہے نا کہ عوامی رابطے میں رہنا چاہیے, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ میں بھی تو ہونا چاہیے. جو ان کا جو پرائمریلی جو ان کا کام ہے ادھر وہ ہے نہیں, عوامی رابطے میں ضرور ہیں. تو یہ بھی تو اسٹریٹجی دیکھیں نا, یہ کیسی ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. اس وقت 2 صوبوں میں ان کی حکومت, بڑے صوبوں کی بات کرتے ہیں, 2 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ہے, کے پی میں ہے. اگر وہ سٹینڈ سٹل پہ لے کے آنا چاہتے ہیں فوری الیکشن کے لیے, ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے قریب ترین, تو وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ دونوں اسمبلیاں توڑوا دیں. یعنی کہ آپشنز بہت ساری ہوتی ہیں. اب یہ پنڈی میں جائیں گے, جیسا بیگ صاحب فرما رہے تھے, اور بیگ صاحب نے بڑی تفصیل سے تجزیہ دیا ہے کہ پاکستان میں پنڈی کی اہمیت کیوں اتنی, تحریک عدم اعتماد کا بھی تو آپشن ہے نا. جی بالکل, لے ان کے خلاف, کیونکہ پنڈی کی اہمیت زیادہ ہے, ہسٹوریکلی رہی ہے پاکستان میں, اور اس مرتبہ تو بہرحال جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کو ایک پاکستان کے سب سے اہم قومی ایشو کے طور پہ, جس طرح آپ نے بھی ذکر فرمایا, بیگ صاحب نے بھی کہا, تو پنڈی میں جا کے وہاں پہ چاہے دھرنا دیں, چاہے وہاں پہ شنید یہ بھی ہے کہ وہاں پہ وہ فیض آباد میں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹے کریں گے, وہاں پہنچیں گے, 3 دن کے ارینجمنٹس کرنے کا اپنے اس کو انہوں نے جو ہے وہ کتنے ہزار خیمے لگانے شروع کر دیے. تو وہ بھی ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے اپنی جگہ پہ, پریشر بلڈ کرنے کے لیے. دیکھیے اس میں اہم بات یہ ہے کہ پرکھنے کا جو معیار ہے, نہ پی ٹی آئی کو, نہ JUIF کو, نہ مسلم لیگ نون کو, نہ پیپلز پارٹی کو اس طرح پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مروجہ سیاسی نظام میں جو بھی جماعت ہوتی ہے وہ اپنی سیاسی آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اپناتی ہے. اب آپ دیکھیں گے جب وہ پنڈی جائیں گے تو وہاں پہ اس وقت ان کے لیے وہ جو فیل کریں گے زیادہ فیزیبل اسٹریٹجی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ ایجوٹیشن کو جاری رکھا جائے, وہ زیادہ فیزیبل نظر آتی ہو سکتا ہے اس وقت ان کی کوئی بیک ڈور نیگوسیشنز کامیاب ہو گئی ہوں, کوئی الیکشن وغیرہ کی تاریخ کی طرف بات بڑھ رہی ہو تو وہ بیک آؤٹ کر جائیں. تو یہ تو بہرحال جو وہاں جائیں گے, لیکن یقیناً اس میں سیاسی مقاصد, عوامی پریشر, بیانیہ غلط یا صحیح, اور پھر الٹیمیٹلی انتخابات کی طرف جانا, اور مقتدر حلقے جو ہیں اور جو ان کا شہر سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ایک پریشر بلڈ کرنا, یہ سارے عوامل شامل ہیں. ٹھیک ہے. ایوب ایک صاحب پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے معاشی حالات تو ایک عرصے سے خراب ہیں, لیکن دن بدن بڑھتے ہوئے بیرونی قرضے جو ہیں ان کی وجہ سے پاکستان مزید بوجھ تلے آتا جا رہا ہے, اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہاں تک ہے کہ جی 80% کے قریب جو ہے وہ پاکستان ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا, اور اب شاید اس سے بھی آگے کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کی باتوں پہ جو ہے وہ دھیان نہ دیں, ہم نے IMF کی جو قسط دینی ہے اگلے ماہ اس کے بھی ہم نے جو ہے وہ ڈالرز جو ہیں وہ ہم نے ارینج کر لیے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اصل صورتحال ہے کیا, اور اس معاشی کرنچ سے نکلنے کا فارمولہ اور طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا ہے نا 80% ڈیفالٹ کا چانس ہے, ڈیفالٹ کے چانسز سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ کے چانسز ہیں اس صورت میں جو بھی ہم سے وعدے ہوئے وہ ہمیں پیسے نہیں ملتے, IMF سے نہیں ملتے, دوسروں سے نہیں ملتے. اگر IMF وغیرہ سے پیسے مل جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ IMF جو ہے وہ اب میٹنگ کرنے سے انکاری ہے, فی الحال انکاری ہے. کس وقت اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے اور میٹنگ کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیفالٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ڈیفالٹ کے چانسز نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل حقیقت کا منہ چڑھانے والی بات ہے. اور یہ تو اس سے پہلے بھی ہوئے تھے. اصل میں ہم دیکھیں نا کہ باہر کے لوگ, باہر کے اکانومسٹ کیا اس وقت انہوں نے کہا تھا 5% ہے, جو اب بڑھ کر اس حد تک چلے گئے. اور سیاسی یعنی جب پہلے ڈیفالٹ کی بات آئی تھی تو اس وقت 5% امکان تھا, 5% کا کہا تھا. 10 اپریل کو انہوں نے 5% کا کہا تھا. اسے بڑھتے بڑھتے یہ 123% ہو گیا ہے.
یعنی یہ ڈیفالٹ جو دیکھا جاتا ہے وہ وقت کی صورتحال کے مطابق دیکھا جاتا ہے. کل آپ کو چائنا $1 ٹریلین بھیج دیتا ہے, آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ جو توقعات باہر سے لگوا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اگر باہر کے پیسے آپ کو آ جاتے ہیں تو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اور جو کہا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا, اگر کسی نے کہا ہے تو وہ اس توقع پہ کہا ہے کہ باہر سے پیسے جو ہمیں وعدہ ہوا ہے وہ آ جائیں گے, مل جائیں گے. اصل بات یہ ہے جس چیز نے خطرے کو بڑا شدید کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پیسہ نہیں دیتا جب تک IMF نہ دے. IMF پیسے دے تو دوسرے ممالک بھی پیسے دے دیتے ہیں. اور IMF کیونکہ میٹنگ کرنے سے انکاری ہے فی الحال, ابھی وہ چاہتا ہوگا نا کہ اپنے اور مطالبات منوا لے, لہٰذا یہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر IMF جو صورتحال ہے, اگر IMF آخر تک انکاری رہا تو پھر ڈیفالٹ سے کوئی معجزہ بچا سکتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ ہمیں بڑی توقع ہے کہ IMF مہربان ہو جائے گا, IMF دست شفقت رکھ دے گا, بالآخر رکھ دے گا, اور اس وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے نکل جائیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ IMF کی کسی مدد کے بغیر اور کسی بیرونی مدد کے بغیر ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ غیر حقیقی بات کوئی نہیں ہوگی, ممکن نہیں ہے. صرف وہ توقعات ہیں اور توقعات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. ہم قرضہ لینے میں اور دینے میں دونوں میں بڑے شیر ہیں. ویسے بھی امید پہ دنیا قائم ہے. جی اس میں وسیم صاحب ایک تھوڑی سی میں اضافہ کرنا چاہوں گا. بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے بالکل انہوں نے بجا فرمایا. دیکھیے ڈیفالٹ جو ہے وہ ایک سمٹم ہے اصل میں. زیادہ بڑا ڈیپ میں جا کے دیکھیں پاکستان کا تو وہ اکنامک ایشو ہے. اکانومی پاکستان کی جو ہے وہ وائبل نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا عام طور پہ ایک بنانا ریپبلک عام طور پہ سیاسی, سماجی, عدالتی, بیوروکریسی کے اور معاشی ان تمام نظاموں کو مل کر کہا جاتا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ بالکل ہی ناکام ہو چکا ہو, ناکارہ ہو چکا ہو. ہماری اکانومی بھی بالکل ناکام اور ناکارہ ہو چکی ہوئی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کا برز اگر ہو جائے کسی کو خدا نہ خواستہ تو ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ گینگرین ہو جائے اور پاؤں کاٹنا پڑ جائے. تو ڈیفالٹ ایک سمٹم ہے لیکن اصل بیماری پاکستان کی اکانومی کی ہے. اب دیکھیے پاکستان نے جس طرح ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ابھی جو قسط ہمارے اوپر پینڈنگ آ رہی ہے تو اس کے لیے شاید بندوبست ہو جائے, جہاں سے بھی ملنا ہے, مختلف ممالک سے ملے گا, مختلف بین الاقوامی اداروں سے ملے گا. انہوں نے کہا ہم نے ارینجمنٹ کر لیا ہوا. لیکن یہ دیکھیے کہ اس فسکل ایئر میں پاکستان نے تقریباً $28 بلین جو ہے وہ انٹرنیشنلی اوبلیگیشنز کے طور پہ پے کرنا ہے اپنا. اچھا ابھی حالیہ جو رپورٹ آئی ہے سیلاب کے حوالے سے جو اس کے پورے نقصانات ہوئے ہیں اور جو ری بلڈنگ کے اندر اخراجات ہوں گے اس کا تخمینہ تقریباً $30 بلین ہے ملا کے. پاکستان کی اپنی انڈسٹری بالکل بیٹھ چکی ہوئی ہے. پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اگر بنے گا کچھ نہیں تو بکے گا کیسے. اور ویسے بھی دنیا کی جو پوری اکانومی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ڈالر کا معاملہ روپے کے مقابلے میں وہ بھی بہرحال اس طرح سے نہیں. اگر آپ افغانستان سے مقابلہ کریں تو افغانستان کی اکانومی یوں لگتا ہے کہ ریوائیول کی طرف جا رہی ہے اور ہماری اکانومی نیچے جاتی جا رہی ہے. اچھا ساتھ یہ کہ سیاسی افراتفری جتنی آپ کی اسٹاک مارکیٹس ہیں یا منی مارکیٹس ہیں وہ اسپیکولیشن بیسڈ ہوتی ہیں. آج کل کوئی اچھی خبر آتی ہے مارکیٹس اوپر جاتی ہیں, کوئی بری خبر آتی ہے مارکیٹس نیچے. سیاسی افراتفری کی وجہ سے مارکیٹس نیچے ہی جاتی جا رہی ہیں. ان تمام صورتحال کو دیکھیں اور ساتھ اس میں ایک آخری چیز ایڈ کر لیں کہ یہ جو سکوک بانڈ, تیسرے سکوک بانڈ جو کہ دسمبر میں میچور ہو رہے ہیں, یہ تقریباً اپنی 60 to 70% کھو چکے ہوئے ہیں ویلیو پہلے ہی. لیکن ہم نے واپس پھر بھی اتنا ہی کرنا ہے, بلکہ زیادہ کرنا ہے اماؤنٹ کو جتنا ہمارے اوپر ڈیو شروع میں بنتا تھا. دیکھیے ہم تو شروع سے یہ بات کہتے ہیں, اس فورم سے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ 1991 میں جو سود کے خلاف فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا آیا تھا, جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا روڈ میپ طے کر دیا تھا اور 1999 میں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ نے بھی اس کو اپ ہولڈ کیا. اس وقت سے اگر کام شروع کر دیا جاتا ہے غیر سودی معیشت کے حوالے سے تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے, کیونکہ ہمارے اوپر سود در سود اور اس کا پھر جو قرضہ جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اسی کی بڑی اماؤنٹ ہے جو ہمارے اوپر ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ حاوی ہو چکی ہوئی ہے وہ. اور دوسری چیز کرپشن. ان دونوں چیزوں کو اوپر اگر اچھی طرح سے ہم نے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ملک و قوم کے لیے اور قومی مفاد کے لیے جب سوچنا سمجھنا کام کرنا شروع کر دیں تمام لوگ تمام ادارے, تو ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی گری ہوئی ہے, اس کا حال بہت برا ہے, ICU میں ہے.
کسی وقت بھی وینٹیلیٹر پہ جا سکتی ہے. لیکن اس کا حل اب کیا ہے؟ جو 2022 کے اپریل میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سود کا، اب اس کے اوپر کوئی لیت و لال سے کام نہ کیا جائے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. حکومت نے ایک ذکر کیا کہ اسٹیٹ بینک نے اپیل کی ہوئی، اس کو واپس لے لیں گے. حکومت اور پریشر ڈالے، ریاست پاکستان پریشر ڈالے کہ وہ تمام، بلکہ ریاست پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے سود کے خلاف یہ جو فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ نے دیا ہے من و ان اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو اگلے 5 سال تک مکمل طور پہ اسلامک لائنز پہ ٹرانسفارم کرنا ہے. سر یہ حکومت کا پریشر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ عوامی پریشر بھی تو بلٹ اپ ہونا چاہیے نا اس حوالے سے، اور پھر عوام کا پریشر جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ بھی ہونا چاہیے کہ سارے قوانین جو ہیں وہ وفاقی شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ مرتب کیے جائیں. اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا، بلکہ آپ نے جو مسئلہ ہے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ دی. یوں سمجھ لیں یہ ساری قوم کا مل کے کرنے کا کام ہے. جی بالکل. یہ نہ کسی ایک ادارے، مثلا یہ اسٹیٹ بینک اکیلے کا کام نہیں، ایف پی آر کا کام نہیں، یہ صرف پارلیمنٹ کا کام نہیں، بلکہ کسی ایک حکومت کا کام نہیں. یہ حکومت تو جانے والی ہے، اگلی آگے جب تک ان سے وہ کام لے کے آگے نہیں چلے گی، مل کر کرنے کا کام ہے. نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ٹاپ سے یہ میسج جائے گا کہ واقعی کرپشن فری، اور ایسا نہیں کہ صرف قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ٹاپ سے تمام جگہوں سے، تو عوام بھی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنے پہ پھر تیار ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں مل کے کرنے کا کام ہے، اور اللہ کا نام لے کر اسلامی معاشی نظام جس کے خد و خال موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں خد و خال نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہیں، رپورٹس بنی پڑی ہیں، تیار ہیں، بس ول چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام شروع کیا جائے. میں اس سے اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ جو اس سود کے خاتمے کے حوالے سے محنت ہو رہی ہے، اس پر خدا نہ خواستہ پانی پھیرنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سود اور سرمایہ دارانہ نظام ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہوگا تو سود لازمن ہوگا. کوئی حکومت آ جائے اس نظام میں سود نہیں ختم کر سکتی. معاوضہ ہو سکتا ہے، معاوضات اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن اگر سرمایہ دارانہ یہ نظام رہتا ہے تو سود ختم نہیں ہوگا. اصل کرنے کا کام ہے کہ اس نظام کی جڑوں میں بیٹھا جائے. یہ نظام پہلے ختم ہوگا پھر سود ختم ہوگا. اگر سرمایہ دارانہ نظام رہا تو آپ ساری دنیا کی دولت لے آئیں، یہ سود ختم نہیں ہوگا. سرمایہ دارانہ نظام میں سود ختم نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے یورپین ممالک میں یا امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے نا اپنی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ. ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کوئی بدترین برائیوں کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں اگر کوئی ایک آدھ اچھی بات ہے، وہ ہمارے ہاں جو سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے اس میں نہیں ہے. لہٰذا پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام ختم کریں گے تو سود تو بیچارہ یوں بکھر جائے گا جیسے وہ پلاسٹک کی شہد ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے نا، ایسے بکھر جائے گا، نام و نشان نہیں رہے گا سود. لیکن سرمایہ دارانہ نظام ختم کرے کون؟ اور سرمایہ دارانہ نظام نے جتنی اپنی جڑیں گہری کی ہوئی ہیں اور جتنی مضبوط اور مستحکم اس کی جڑیں ہیں، آسان نہیں ہے. کوئی بہت بڑی قربانی کسی ریاست کے طاقتور اداروں کی بہت بڑی قربانی، بہت بڑا کام ہے، جسے پارلیمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہو، جسے عوام کی حمایت بھی حاصل ہو، جسے تمام سٹیک ہولڈرز کی حاصل ہو، وہ ختم کر سکتا ہے. اگر ایک دفعہ وہ ختم ہو جائے سود کا نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے اس سرمایہ دارانہ نظام میں ہم سود ختم کر لیں تو ایک خواہش ہے کرتے رہیں. یہ جو میں سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی بات کر رہا ہوں نا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے متبادل میں ایک بہت عظیم نظام سامنے آئے. تو دیکھیے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ سارا امریکہ، یورپ، یہ سب ویسٹ جو ہے وہ اسلامی نظام کے کیوں خلاف ہے؟ وہ اسلامی نظام کی اس لیے خلاف ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں، سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے اگر کوئی دوسرا نظام پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام ہے. اور اسلام کا نظام ایسا عدل و قسط پر مبنی ہے کہ اگر یہ سامنے آ گیا اپنی تمام توجیحات کے، اپنی وضاحتوں کے ساتھ، یہ اگر سامنے آ گیا تو لوگ سرمایہ دارانہ نظام کو نہ صرف پھر یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں رہے گا، پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا، پھر یہ دنیا کے لیے
خطرہ بنے گا. اس لیے امریکہ ویسٹ یہ سارا اسلامی نظام کو دبانا چاہتا ہے. وہ دیکھیں نا, انہوں نے تو سرمایہ دارانہ نظام پر ایک خوبصورت کیا ریشمی کپڑا ڈالا ہوا ہے جمہوریت کا. سب مانتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام انتہائی بدصورت شے ہے, سرمایہ دارانہ نظام انتہائی تکلیف دہ اور استحصالی نظام ہے, لیکن اس کے اوپر جمہوریت کا طرز حکومت کا ایک ریشمی پردہ ڈال کر انہوں نے اس کو کسی حد تک لوگوں کے لیے عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے, عوام کے لیے یہ نعرے دے کر اس کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنایا. جب یہ سلسلہ آئے گا نا سامنے کہ واقعتاً محسوس ہوگا کہ امیر اور غریب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے, طاقتور کو بھی انصاف مل رہا ہے اور کمزور کو بھی انصاف مل رہا ہے. جب یہ صورت آئے گی, جب یہ یکسانیت پیدا ہوگی معاشرے میں, تو پھر سرمایہ دارانہ نظام کو بگانا آسان ہو جائے گا. اگر کسی اسلامی ملک میں اسلام آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑی آسانی سے ایکسپورٹ ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے دنیا بہتری چاہتی ہے, اور جہاں سے بہتری ملتی ہو, جہاں فلاح ملتی ہو, وہاں کی طرف سب لبکتے ہیں, اور یہ سرمایہ دارانہ نظام اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا انشاءاللہ جس طرح سوشلزم اور کمیونزم ہوئے. انشاءاللہ. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.